بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راجہ دہر اسے دو مذہبوں کی جنگ کرا رہا تھا تو محمد بن قاسم نے بھی اسے حق و باطل کا مارکا بنا دیا تھا۔ اس نے حجاج بن یوسف کو اطلاع دے دی تھی اور حجاج کا اجازت نامہ بھی آ گیا تھا، اور حجاج نے اسے لکھا تھا کہ وہ کمک اور رسد بھیج رہا ہے، اور محمد بن قاسم کے اپنے جاسوس بھی تھے، اور ان کے ساتھ دیبل کے چند آدمی مل گئے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کے علاوہ اللافی نے محمد بن قاسم کو در پردہ اپنے 4 آدمی دے دیے تھے جو اس خطے کی زبان بولتے اور سمجھتے تھے۔ محمد بن قاسم نے انہیں آگے بھیج رکھا تھا، اور کچھ جاسوس نیرون کے اندر بھی تھے۔ شعبہ جاسوسی کا سالار شعبان ثقفی بھی بحروب میں نیرون تک ہو آیا اور ارد گرد کا علاقہ دیکھ آیا۔ ان کی رپورٹوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ راجہ دہر باہر آ کر نہیں لڑنا چاہتا۔ اس سے یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا تھا کہ وہ باہر آ کر لڑنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ محمد بن قاسم بھی جانتا تھا کہ راجہ دہر اس کے دور دراز علاقے میں کھلے میدان کی جنگ لڑے گا۔ جہاں تک پہنچتے محمد بن قاسم کی فوج پیش قدمی اور محاصروں کی تھکی ہوئی ہوگی، اور شہیدوں اور زخمیوں کی وجہ سے ان کی نفری بھی کم ہو چکی ہوگی، اور یہ فوج دیبل کی بندرگاہ سے بہت دور ہوگی۔ اس طرح سندھ کی فوج نے محمد بن قاسم کی فوج کی رسد اور کمک کے راستے کاٹ دینے تھے۔ محمد بن قاسم نے اپنے سالار کو دشمن کی اس نیت سے آگاہ کر دیا۔ آپ تجربے کار ہیں۔ اس نے سالاروں سے کہا، رسد اور کمک کو رواں اور محافظ رکھنے کی ایک ہی صورت ہے، ہم سندھ کے راجہ کی دارالحکومت اروڑ تک کچھ قلعے فتح کر لیں، کچھ بستیاں لے لیں، اور ان میں اپنی تھوڑی نفری چھوڑ جائیں جو گشت کے ذریعے رسد اور کمک کی آمد و رفت کو محفوظ رکھے۔ آگے سے آنے والے جاسوسوں نے آگے قلعے کی رپورٹ دی، جن کے مطابق آگے ایک مقام سیسم تھا اور اس سے آگے نیرون حیدرآباد تھا۔ محمد بن قاسم کی منزل نیرون تھی۔ وہاں تک کا فاصلہ اس وقت کی پیمائش کے مطابق 25 فرسنگ تھا۔ ایک فرنگ 5.5 میل کے لگ بھگ ہوتا تھا۔ ایک چھوٹا دریا جس کا نام ساگرا تھا دیول کے قریب سمندر میں گرتا تھا اور نیرون کے قریب و جوار سے گزر کر آتا تھا۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ تمام منجیقیوں کشتیوں میں لاد کر کشتیاں دریا ساگرا میں، جو ساگرا نالا کہلاتا تھا، لائی جائیں۔ ان کے علاوہ بے شمار رسد اور دیگر جنگی سامان بھی کشتیوں میں لاد کر حکم دیا۔ چند ہی دنوں بعد کشتیوں کا ایک بیڑا دیبل سے نیرون کی طرف ساگرا نالے میں جا رہا تھا۔ ان میں باد بانی کشتیاں بھی تھیں اور چپو والی بھی۔ ان میں تیر انداز بھی جا رہے تھے۔ دشمن حملہ کرے تو اسے دریا کے قریب نہ آنے دیا جائے۔ دریا کے دونوں کناروں کے ساتھ گھوڑ سوار جا رہے تھے۔ یہ اس بیڑے کی حفاظت کا انتظام تھا۔ باقی فوج جاسوسوں کے بتائے ہوئے راستے پر جا رہی تھی۔ گائیڈ کے ساتھ تھے۔ شعبان ثقفی نے اپنے آدمی آگے اور دائیں اس مقصد کے لیے بھیج دیے تھے کہ کوئی مشکوک آدمی نظر آئے تو اسے پکڑ لیں۔ کوشش کی جا رہی تھی کہ نیرون تک یا دہر تک اسلامی فوج کی پیشم قدمی کی اطلاع نہ پہنچ سکے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ یہ دریا تھا اور دریا کے کنارے چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے جن کی آبادی نے فوج کو جاتے دیکھا۔ کئی آدمی دریا کے کنارے ملے۔ وہ دیہاتی اور سادہ لو لوگ تھے۔ موسم سخت گرم تھا۔ ساون کی برسات ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ یہ عرب کی فوج تھی جو عرب کی گرمی کی عادی تھی، اور ریگستان بھی ان کے لیے نیا اور تکلیف دہ نہیں تھا، لیکن سندھ کی گرمی کچھ اور قسم کی تھی۔ کشتیاں سیسم کے مقام پر پہنچ گئی۔ کچھ وقفے سے فوج بھی پہنچ گئی۔ محمد بن قاسم نے وہاں پڑاؤ کا حکم دیا۔ گرمی جلا رہی تھی۔ کشتیوں کو بھی وہیں روک لیا گیا۔ رات کے وقت بصرہ سے ایک قاصد آیا۔ وہ خشکی کے راستے آیا تھا۔ پہلے دیبل گیا، وہاں سے اسے راستے پر چل پڑا جس راستے پر فوج جا رہی تھی۔ آخر سیسم کے مقام پر محمد بن قاسم تک پہنچا۔ وہ حجاج بن یوسف کا پیغام لایا تھا۔ حجاج نے لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج بن یوسف کی طرف سے، سالار محمد بن قاسم کے نام، ہمارے دلی ارادوں کا اور ہماری ہمت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں ہر حال میں فتح و نصرت حاصل ہو، اور انشاءاللہ
تم فتح یاب ہو کر واپس آؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے دین کا دشمن اس دنیا میں سزا پائے گا اور اپنے بت کے عذاب میں ہمیشہ پڑا رہے گا۔ ایسا خیال کبھی دل میں نہ لانا کہ دشمن کے ہاتھی گھوڑے زر و جواہرات اور اس کا تمام مال و اسباب تمہاری ملکیت میں آ جائے گا۔ اس کی بجائے کیا یہ بہتر نہیں کہ تم اپنے رفیقوں اور مجاہدین کے ساتھ پر مسرت زندگی بسر کرو؟ لالچ نہیں رکھو گے تو تمہاری زندگی پر مسرت ہوگی۔ تمہارا وصول یہ ہو کہ ہر کسی کی تعظیم و تکریم کرو اور چھوٹے بڑے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ دشمن کے ملک پر فتح پا کر بھی اس ملک کے لوگوں کو یہ یقین نہ دلاؤ کہ یہ ملک تمہارا ہے۔ جب کبھی کوئی قلعہ فتح کرو تو اس میں سے ضروریات کی جو بھی چیزیں ملیں وہ اپنے پاس نہ رکھا کرو، یہ سب اپنے لشکر پر اور فوج کو تیار کرنے پر صرف کرو۔ اگر کوئی شخص کھانے پینے کی چیزیں زیادہ رکھتا ہے تو اس سے مت چھینو اور اس کو مت ٹوکو۔ کس شہر کو فتح کرو وہاں اشیاء کی قیمتیں مقرر کر دو۔ جو مال و اسباب خصوصاً غلہ دیبل میں پڑا ہے وہ فوج کی رسد کے طور پر استعمال کرو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دیبل میں ذخیرے کے طور پر پڑا رہے اور خراب ہو جائے۔ جو شہر یا خطہ فتح کر لو سب سے پہلے اس کا مضبوط کرو اور پھر دیکھو کہ وہاں کے لوگ بغیر خوف و ہراس کے مطمئن زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کی دل جوئی کرو اور پوری کوشش کرو کہ وہاں کے کسان، دیگر پیشہ ور لوگ اور تاجر آسودہ حال ہوں اور وہاں کی کھیتیاں ویران نہ ہو جائیں۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ 20 رجب 93 ہجری 712 عیسوی حجاج بن یوسف نے اس خط میں محمد بن قاسم کے حوصلے کو تازگی بخشی۔ اس نے اپنے سالاروں کمانداروں کو بلا کر یہ خط پڑھ کر سنایا اور کہا یہ تمام لشکر کو سنایا جائے۔ 1-2 روز قیام کر کے محمد بن قاسم نے رون کی طرف روانہ ہوا۔ کشتی چل پڑی۔ 7ویں روز یہ لشکر بلہار کے مقام پر پہنچا۔ یہاں پانی کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ دریا جس میں کشتیاں جا رہی تھی بہت پرے ہو گیا تھا اور فوج کا راستہ خاصا دور چلا گیا تھا۔ پانی کی قلت پیدا ہو گئی۔ گھوڑے پیاس سے بے چین ہوتے اور ہنہناتے تھے۔ لشکر کی حالت بھی دگرگو ہونے لگی۔ 1-2 روز میں پانی کے ذخیرے کا آخری قطرہ بھی ختم ہو گیا۔ صورت ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ کوچ ناممکن نظر آنے لگا۔ محمد بن قاسم نے دوپہر کے وقت جب زمین اور آسمان جل رہے تھے تمام لشکر کو اکٹھا کیا اور کہا نماز استسقاء ادا کی جائے۔ تمام لشکر قبلہ رو ہو کر صف آرا ہو گیا۔ امامت کے فرائض محمد بن قاسم نے ادا کیے۔ تاریخوں میں لکھا ہے محمد بن قاسم نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس نے رقت انگیز آواز میں دعا مانگی۔ اس کی دعا کے الفاظ تاریخ میں محفوظ ہیں جو اس طرح ہیں: آئے اپنے گمراہ اور پریشان حال بندوں کو راستہ دکھانے والے، اے فریادوں کی فریاد سننے والے، اے ان الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صدقے ہماری فریاد سن لے۔ تاریخ اسلام کے اس کمسن سالار پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ اس سے آگے اس کی زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ مجاہدین کے لشکر میں سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ متعدد مورخوں نے لکھا ہے کہ اس کی تھوڑی ہی دیر بعد اس قدر مینہ برسا کہ ریگزار سمندر کی صورت اختیار کر گیا۔ تمام لشکر نے پانی ذخیرہ کر لیا۔ اس سے اگلے روز محمد بن قاسم نے نیرون کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔